الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورۃ الزخرف، زخرف کہتے ہیں ہر چمکتی چیز کو۔ ویسے تو سونے کے معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو سونے کی طرح بنا دی جاتی ہیں اور انسان کو بڑی بھاتی ہیں۔ تو دنیا کی ہر چمکتی چیز انسان پسند کرتا ہے، تو اسی کا تذکرہ اسی صورت میں آیا ہے، تو یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام الزخرف رکھا گیا ہے۔ مکہ میں یہ صورت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ ایک صاحب ہیں عبد الواحد صاحب، تو وہ کہتے ہیں میں مکہ میں آیا تو امام عطا ابن ابی رباح ایک بہت بڑے امام تھے، مکہ میں ہی رہتے تھے حرم پاک میں، تو میں ان سے ملا۔ میں نے ان سے کہا ابو محمد، ان کی کنیت تھی، عطا کی کنیت کیا تھی؟ ابو محمد۔ میں نے کہا ابو محمد، بصری جو لوگ ہیں وہ تقدیر کے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، کوئی تقدیر وقدیر نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے سنتے ہی کہا بیٹا تم کیا قرآن کو پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو مجھے کہنے لگے پھر سورہ زخرف کو پڑھو۔ تو میں نے پڑھا، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ تو الکتاب کا جب لفظ پڑھا تو مجھے کہنے لگے تم جانتے ہو یہ الکتاب کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے یہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے لکھ رکھا تھا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ ان فرعون من اہل النار، کہ فرعون جو ہے نا وہ دوزخیوں میں سے ہے، اور یہ بھی تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بھی اس وقت لکھا ہوا تھا۔ تو عطا نے پھر ان کو بتایا کہ میں ولید بن عبادہ بن الصامت کو ملا، جو صحابی رسول کے بیٹے تھے ولید۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کے فادر یعنی سیدنا عبادہ بن الصامت فوت ہوئے تو اس وقت انہوں نے کیا وصیت کی تھی؟ تو کہنے لگے انہوں نے مجھے بلایا، مجھے کہا بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ تم اللہ سے نہیں ڈر سکتے جب تک کہ تم اللہ پر اور تقدیر کے ساری تقدیر پر، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ دونوں تمہارے پاس ہوں گے تب جا کے تم اللہ سے ڈرو گے، ورنہ نہیں ڈرو گے۔ اور اگر بالفرض تم اس پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گئے تو تم سیدھے دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا تھا وہ قلم تھی، پھر اس کو کہا اکتب، کہ لکھو، قال ما اکتب، تو قلم کہنے لگی اللہ میں کیا لکھوں؟ قال اکتب القدر، تو اسے اللہ نے فرمایا کہ تم تقدیر کو لکھو، قدر کو لکھو۔ وہ کیا ہے کہ ما کانا، جو ہے، وما ہوا کائن، اور جو ہونے والا ہے، الی الابد، ہمیشہ تک، ابد تک جو بھی ہونے والا ہے اس کو بھی لکھو۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہے، اس کے بغیر تم مرے تو جنت میں نہیں جاؤ گے پھر۔ تو اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے بڑا خوبصورت بنا لیا ہے، اس کی چمکتی چیز پہ یہ فدا ہوتے ہیں اور آخرت کو بھول رہے ہیں۔ یہ عارضی چیزوں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں تاکہ دنیا بن جائے، لیکن اپنی آخرت کو یہ برباد کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی میسج ہے اس صورت کا۔ تو مکہ میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی، شروع ہوتی ہے حامیم سے، وہی آل و حامیم والی بات آ گئی، ٹھیک ہے۔
والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی جو مبین ہے، واضح ہے، جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک معنی بالکل واضح ہے. یعنی اس میں قرآن مجید نے ایک ایک شے کو جو واضح کیا ہے، یہاں تک کیا ہے کہ ہدایت کیا ہے، رہنمائی کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، یہاں تک واضح کر دیا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو کوئی بھی پڑھے اس کے لیے بھی یہ اپنے آپ کو واضح کرتی ہے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سن لے سمجھ لے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی کتاب کا میسج بالکل کلیئر ہے. انا جعلناہ، بے شک بنا دیا ہے ہم نے اس قرآن مجید کو قرآنً عربیًا، ایسا قرآن جو عربی میں ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو. تو انا جعلناہ، بنایا ہم نے اس کو، کہ جعل کا مطلب کیا ہے؟ بنانا. کچھ لوگ جعل کا مطلب لیتے ہیں کیا؟ پیدا کرنا. تو پیدا کرنے کا لیں تو پھر مطلب پتہ یہ چلے گا جیسے ہم پیدا ہوئے ایسے قرآن اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم نے فنا ہونا ہے تو قرآن نہیں فنا ہونا ہے. تو یاد سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات؟ وہ خلق قرآن کا جو مسئلہ اٹھا تھا نا سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، معتزلہ نے یہ فتنہ اٹھایا تھا کہ قرآن اللہ کا جو کلام ہے یہ مخلوق ہے جیسے ہم ہیں، اور مخلوق اللہ کا کلام ختم ہو جائے گا جیسے ہم ختم ہو جائیں گے. تو یہ بات اگر مان لی جائے تو پھر کلام اگر ختم ہوتا ہے تو ذات بھی ختم ہو سکتی ہے. جس طرح ہم ہیں، ہم اگر ختم ہو جائیں تو ہماری ذات بھی ختم. تو اللہ کا کلام اگر ہے تو لوگوں کو تو بات بڑھانے کا موقع ملتا ہے نا. پھر کلام جس کا ختم ہو سکتا ہے تو وہی ختم ہو سکتا ہے، تو وہ بھی فانی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، یہاں جعلنا کا جو لفظ ہے اس سے دلیل دی کہ اس کا مطلب ہے کہ انا خلقنا ہو، ہم نے اس کو پیدا کیا. حالانکہ جعل کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے. جو نحو کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خلق کا مطلب وہاں ہوتا ہے جب جعل کے بعد الا آ جائے. سمجھ آئیے نا؟ جعل کے بعد الا آ جائے تو اس وقت جعل کا مطلب خلقہ ہوتا ہے. تو یہاں تو الا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں تو جعل ہے فعل، اور اس کو دو مفعول چاہیے، ایک ہو ہے اور دوسرا قرآن عربین ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بنایا اس کو، یعنی پیدا کیا. بنانا سمجھ آئی نا؟ بنانا اور چیز ہے، پیدا کرنا اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو پیدا نہیں کرتا، ہاں کلام بناتا ہے. تو ہم نے اس قرآن مجید کو بنایا قرآن عربین، عربی قرآن، یعنی قرآن بھی ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے اور عربی زبان میں ہے. یہ اس لیے بنایا کہ تاکہ جو مخاطب ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں، وہ عرب ہیں. اس لیے ان کو کہا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو کہ واقعی قرآن مجید میں بڑی گہری باتیں ہیں، ہمارے مطلب کی ہیں، ہمارے فائدے کی ہیں. ہمیں اس میں بتا دیا گیا کہ نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، سب کچھ بتا دیا اللہ نے. دیکھیں نا، ظلمات کی جہاں بات آتی ہے وہاں نور کی بھی بات آتی ہے کہ نہیں؟ یہ تاریکی، روشنی، سب اللہ فرماتے ہیں میں نے اس میں بتا دیا. تو بہرحال قرآن مجید کو اگر ہم اس طرح پڑھیں گے تو ہمیں قرآن مجید کے مقاصد کی بھی سمجھ آئے گی اور اس کے گہرے معنی جو ہیں وہ بھی ہم اخذ کر سکیں گے اور فائدے اٹھائیں گے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، فی ام الکتاب، ام الکتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی، البتہ بہت بلند ہے، حکیم، حکمت سے لبریز ہے. یعنی یہ قرآن ہمارے پاس اصل جو کتاب ہے ام الکتاب، اس میں بھی لکھا ہوا ہے سارے کا سارا، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. یعنی اس کتاب کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تمہیں تو ہم نے عطا کر دی، مگر یہ پوری کتاب لوح محفوظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھوا رکھی ہے. تو لوح محفوظ کا نام ام الکتاب کا نام اس لیے لیا تاکہ اس قرآن مجید کی فضیلت،
اس کا مقام اور اس کا مرتبہ ہم انسانوں کو سمجھ آ سکے. تو وہاں کیا ہے؟ محفوظ ہے. یہ لدینا، یہ ہمارے پاس ہے. پھر لعلی، البتہ بہت بلند ہے. مراد یہ کہ اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کا فضل ہر اعتبار سے بلند و بالا ہے. حکیم اور حکمت والی ہے. یعنی اس میں بڑی محکم باتیں ہیں، پکی ٹھکی. یعنی یوں سمجھیے کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں کسی قسم کی، کیا کہتے ہیں نا، ایمبیگیوٹی ہو، یعنی الجھن ہو، بندہ کہے مجھے سمجھ نہیں آئی، شک ہو اس میں، کو بات جو ہے نا مبہم قسم کی ہو. نہیں، حکیم، کھری کھری پکی باتیں ہیں اور ناقابل تغیر. افنضرب عنکم، کیا پھر ہم روک لیں تم سے، الذکرہ، اس نصیحت کو، صفحا، اعراض کرتے ہوئے، ان کنتم، کہ ہو تم، قوما، ایک قوم، مسرفین، حد سے بڑھنے والی. تو تمہیں یہ قرآن ہم سنا رہے ہیں، تم قبول نہیں کر رہے، سمجھ نہیں پا رہے، تو تمہاری اس اعراض سے، تمہاری اس بددلی سے کیا ہم ذکر کرنا بند کر دیں؟ اوروں کو نہیں نصیحت کر سکتے؟ صرف اس وجہ سے بند کر دیں کہ تم اعراض کرتے ہو، قبول نہیں کر رہے، سننا نہیں چاہتے اور حد سے آگے بڑھنے والے بن رہے ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تم جتنے بھی حد سے آگے بڑھتے جاؤ، جتنا بھی اس سے منہ موڑو، ہم نے اس ذکر کو ہر صورت میں نازل کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. بس تمہاری ضد، ہٹ دھرمی کا یہ مطلب نہیں کہ تم جب قبول نہیں کر رہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتارنا بند کر دیں اور اس قرآن مجید کی جو برکتیں ہیں وہ بھی نازل کرنا بند کر دیں. تم نہ صحیح، کوئی اور صحیح. تم اگر دین کا کام نہیں کرنا چاہتے، تم اس قرآن مجید کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو یہ کام اللہ تعالیٰ پھر کسی اور سے لے لے گا. تو اس لیے سوچو، تمہاری مخالفت کوئی عقل مندی کی مخالفت نہیں ہے. اور اس کو بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی ہے کہ تمہاری اپنی زبان میں، عربی زبان میں اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے. یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے جو خاص طور پر تم پر ہوا ہے. تم بڑے بدبخت ہوگے اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے تو. وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے، من نبی، نبیوں میں سے، فی الاولین، پہلوں میں. پہلے بھی ہم نے بڑے نبی بھیجے. پہلی قومیں بڑی آباد تھی اپنے اپنے علاقوں میں. بہت سے رسول، اللہ کے رسول آپ سے پہلے ہم نے بھیجے ہیں. وما یاتیہم، اور نہیں آیا ان کے پاس، من نبی، کوئی نبی، الا، مگر کانو، تھے وہ، بھی، اس کا، یستہزئون، مذاق اڑاتے. تو یہ تھا تسلی دی نبی علیہ السلام کو. اللہ کے رسول آپ کا بالفرض اگر یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی قوم آپ کو جھٹلاتی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ سارا کام پہلے بھی ہوتا چلا آیا. وَأَهْلَكْنَا، تو ہلاک کر دیا ہم نے، اشدہ، سب سے شدید کو، منہم، ان میں سے، بطشن، پکڑ میں، وَمَضَا، اور گزر چکی، مثل الاولین، مثال پہلوں کی. تو ان میں جو سخت کٹا قسم کا مخالف تھا، ہم نے جب اس کو پکڑا تو بڑی سختی سے پکڑا اور پھر ختم کر کے رکھ دیا، اس کو چھوڑا نہیں ہم نے. تو اس لیے اللہ کے رسول آپ کی قوم میں بھی جو جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے بڑے فالورز ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑا مال ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے بہت سے ایسے اسی قسم کے اکڑ بازوں کو پکڑا ہے اور بڑی شدید طریقے سے پکڑا ہے اور ختم کر کے رکھا ہے. تو یہ کیا ہیں؟ یہ بھی نہیں بچ سکیں گے. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وَمَضَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، کہ گزر چکی ہیں مثالیں پہلوں کی. یعنی پہلے بہت سے فرعون، حامان، شداد، قارون جیسے لوگ آئے تھے، نمرود جیسے لوگ آئے تھے، وہ ان سے زیادہ شدید تھے، زیادہ بڑے پہلوان تھے، لیکن جب ہم نے اس کو پکڑا تو پھر چھوڑا نہیں.
تو یہ مکہ کے وہ بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو یہ بات سنائی گئی ہے کہ رسول محترم کی اس طرح مخالفت نہ کرو کہ تمہارا انجام بھی ان جیسا ہو جو پہلے ایسے لوگوں کا ہوا ہے۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر سألتہم، پوچھیں آپ ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، خلقہن، پیدا کیا انہیں، العزیز، نہایت غالب، العلیم، خوب علم والے نے۔ مراد یہ کہ ان مشرکوں سے اللہ کے رسول آپ پوچھئے کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیے، کس نے ان کی ابتدا کی، کس نے ان کو اس طرح بنا دیا، تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو عزیز ہے یعنی اپنی سلطنت میں وہ پورا بادشاہ ہے اور اپنے دشمنوں سے وہ انتقام لینے کے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور العلیم، جانتا ہے کہ جو کچھ یہ آسمان ہے میں نے کن سے بنایا ہے اور ان کے اندر کیا کیا چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، اس پر کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ یہ سب وہ کہیں گے، الذی، وہ کہیں گے کہ وہ جس نے جعل لکم الارض، بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدن، بچھونا، وجعل لکم، اور اس نے بنائے تمہارے لیے، فیہا، اس میں، سبلن، راستے، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، راہ پا جاؤ۔ تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ نے بنایا، اور یہ اللہ کون ہے؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ یہ بچھونے کا لفظ اس لیے کہا ہے کہ اس دور میں تو لگتا تھا واقعی بچھونا ہے، لیکن آج چونکہ سائنس ترقی کر گئی ہے تو آج کا یہ لفظ قابل غور ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن اپنے آپ کو پروو بھی کرنا چاہتا ہے نا، میں اللہ کا کلام ہوں۔ آج سارے سائنسدان، دنیا کہتی ہے زمین گول ہے، تو یہ گولائی میں اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن اس کے اوپر دیکھیے انسان جب بیٹھتا ہے، چلتا ہے، دوڑتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے ایک فرش ہے بچھا ہوا۔ جہاں بھی انسان ہے، اس کا چھوٹا سا قد، چھوٹی سی شخصیت اس زمین کے مقابلے میں اس کو واقعی یہ محسوس کراتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک فرش ہے جو بچھا دیا ہے، جبکہ ہے زمین گول۔ تو گول زمین ہو، اس کو فرش کی طرح بنانا، اور انسان کے لیے اس طرح اطمینان اس کو دینا کہ تم جہاں رہ رہے ہو یہ گول گیند نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فرش ہے، میدان ہے کھلا، تم آرام سے اس میں چلو پھرو، یہ اصل چیز ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے بنا دیے اس زمین کے اندر راستے، سبیل کی جمع ہے سبل، راستے بھی بنائے۔ کیا راستے بنائے؟ یہ جو سڑکیں ہم بناتے ہیں، حکومت بناتی ہے؟ نہیں، یہ نہیں، یہ تو راستے ہم بناتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی کو راستے بنائے ہوئے ہیں، کہیں بھی نکل جائیں آپ کو قدرتی راستہ ملے گا، چاہے وہاں انسان آباد نہ ہو، یعنی آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، وہ راستہ خود بخود بنا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، بارش کا پانی جس راستے سے گزرتا ہے وہ نیچے ڈھلوان میں آتا ہے تو وہ خود بخود ایک راستہ بنا دیتا ہے، وہاں ایک نشان سا بن جاتا ہے، اور بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میں یہاں سے گزر سکتا ہوں۔ یہی حال میدانی علاقوں کا ہے۔ تو یہ راستے ہیں، ورنہ جگہ جگہ جنگلات ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، پودے اگے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کچھ جانور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ راستے انہی جنگلوں میں ایسے بھی بنے ہوتے ہیں جو بالکل سڑک کی طرح بنے ہوئے ہیں، اور بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ راستہ ہے، کہیں نہ کہیں جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ کام، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی سفر میں تم نے کہیں جانا ہو تو ایک راستے پر تم اپنا قدم رکھتے ہو تو وہ راستہ تمہیں کہیں نہ کہیں لے جاتا ہے، اور پھر تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جدھر جانا ہے اس کے لیے راستہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے وہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہی ہدایت تمہیں ملتی ہے، راہ ملتی ہے، اور تم مختلف ملکوں میں، شہروں میں آتے جاتے ہو۔ والذی نزل، اور وہ جس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بقدر، ساتھ ایک اندازے کے، فانشرنا، پھر زندہ کیا ہم نے، بھی، ساتھ اس کے،
بلدتم میتا شہر مردہ کو کذالک اسی طرح تخرجون تم نکالے جاؤ گے. آسمان سے اللہ پانی نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق. عموماً یہی ہو رہا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بس پانی ایسا اتارو کہ اندازے کا ہو جس سے فصل، درخت، پودے ان کو نقصان بھی نہ پہنچے اور رویدگی بڑھ جائے. وہاں پانی اور طریقے سے پہنچ ہی نہ سکے. پہاڑوں کی چوٹی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش جب برساتا ہے تو وہاں دیکھیے نا کیسے لمبے لمبے درخت، اونچے اونچے درخت پیدا ہو جاتے ہیں. ورنہ انسان کے بس کی بات تھی کہ وہاں پانی پہنچائے. فَأَنشَرْنَا بِهِ پھر زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کے بلدتم میتا شہر مردہ کو، جو بنجر زمین ہوتی ہے جہاں کہیں بھی ایک دفعہ بارش وہاں پڑ جائے دیکھیے وہاں پہ کیسی وہاں رونق آ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہم ہیں جو ایک پانی کے ذریعے سے اگر ہو تو بنجر زمین کو بارونق بنا دیتے ہیں اور اگر نہ ہو تو بارونق زمین بھی بنجر بن جاتی ہے. کذالک تخرجون اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. تم بھی مرتے ہو، قبر میں جاتے ہو، بنجر ہو جاتے ہو، اور پھر اس کے بعد کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تمہیں نکالنا ہے جیسے بارش برسا کے پودوں کو نکال دیتا ہے. تمہیں بھی قیامت کے میدان میں بارش برسا کے بالکل پودوں کی طرح کھڑا کر دے گا. تم بھی زندہ ہو جاؤ گے. تو کذالک کا مطلب اسی طرح، یعنی یہ یقین مان لو کہ جس طرح تم ایک بنجر زمین کو دیکھ کے ناممکن سمجھتے ہو کہ یہ کل کو ہری بھری ہو سکے اور بارش برسنے کے بعد وہ بالکل ہریالی ہو جاتی ہے وہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اسی طرح مار کے دوبارہ زندہ کرنا ہے، زمین سے نکالنا ہے. والذی اور وہ اللہ جس نے خلق بنائے الازواج جوڑے کلہا سب کے سب، وجعل لکم اور اس نے بنایا تمہارے لیے من الفلک کشتیوں والانعامی اور مویشیوں کو ما جن پر ترکبون تم سوار ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جوڑے بھی میں نے بنائے، سارے کے سارے جوڑے یہ میں نے بنائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بندہ کہتا ہے میں نے یہاں، لیکن اللہ نے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ تمہارا جوڑا یہ ہے. حقیقت ہے. اس لیے یہ بات جو کہی جاتی ہے نا جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، یہ اس آیت کا مطلب اسی آیت سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے صحیح جوڑا مانگنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے یہاں. ٹھیک ہے؟ وہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے. صحیح جوڑا انسان مانگے. تو سب جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، انسانوں کا بھی، جانوروں کا بھی، پرندوں کا بھی، حیوانوں کا بھی، سب کے کلہا سارے کے سارے. اور ان جوڑوں کو اگر دیکھیں تو بڑے مناسب ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہوتا کہ کبوتر جو ہے وہ باز کے ساتھ جوڑا بن جائے، یا باز جو ہے وہ اپنی بیوی کبوتری کو سلیکٹ کر لے. نا، یہ بھی نہیں. بلکہ وہ کیا کرتا ہے ہر جوڑ کو اس کے ساتھ، یہ ہے جوڑا. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے تو جوڑے کو پسند کیا ہے کہ وہ آپس میں رہے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی جوڑے کو چھوڑ کر اپنی ضرورت کو کسی اور سے پورا کرتا ہے، یہ وحشیانہ حرکت ہے، یہ انسانوں والی حرکت نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ اس کو بھی جس کے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی مرغی ہے، کوئی بکری ہے، کوئی کسی انسان نے اس کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے، تو اس کو ختم کر دو. اس کا گوشت اب نہیں کھا سکتے. اور انسان بھی مجرم بنتا ہے اللہ کی نظر میں. بڑا غلیظ کام کیا اس نے، یعنی کوئی یہ جوڑے والا کام تھا. ایک حیوان بھی یہ کام نہیں کرتا. تو اس لیے یہ مسائل جو فقہی ہیں علماء نے ان تمام سے، ان آیات سے وہ نکالتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ اور اس نے بنایا تمہارے لیے من الفلک کشتیوں سے، والانعام مویشیوں کو، اور مویشیوں کو یعنی کشتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے، ما وہ جانور یا وہ کشتیاں
کہ ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سواری کا بندوبست بھی کیا ہے. کشتیاں بنا دی، اس پہ بھی انسان سوار ہو کے سفر کرتا ہے. پھر اسی طرح مویشی بھی بنا دے، اس پہ بھی انسان سوار کرتا ہے، سامان اٹھا لے جاتا ہے، خود بھی سوار ہوتا ہے، ٹریولنگ کرتا ہے. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم جم کر بیٹھو، عَلَى ظُهُورِهِ، ان کی پشتوں پر. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم یاد کرو نعمت اپنے رب کی. یعنی اونٹ ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے یا کشتی ہے، انسان اس پر جب بیٹھتا ہے اور جم کے بیٹھ جاتا ہے تو ایک تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سواری بنا دی. ٹھیک ہے، اس نعمت کو بھی انسان یاد کرے کہ واقعی اللہ نے مجھے یہ سواری عطا کی ہوئی ہے. یعنی کہاں اونٹ اور کہاں انسان، مگر انسان اس کے اوپر سوار ہو کے جاتا ہے. پھر اسی طرح نعمتیں اور بھی ہیں. تذکروا نعمت ربکم، آج کل کے دور میں سواری کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس گاڑیوں کی صورت میں، موٹر سائیکل کی صورت میں، جہازوں کی صورت میں، ریل کی صورت میں سب موجود ہیں. اور بعض اوقات لوگ اس کے مالک بھی ہوتے ہیں. کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس بس ہے، کسی کے پاس جہاز بھی ہے، تو اپنی ٹریولنگ کرتے ہیں. وہ یہ اللہ کی نعمتیں، بندہ اس پہ جم کے جب بیٹھتا ہے نا تو اس وقت اپنے رب کی اس نعمت کو وہ یاد کرے کہ اللہ نے مجھ پر کیا مہربانی کی ہے کہ میں اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہوں مگر آرام سے بیٹھا ہوں، وہاں پہنچ کے اتروں گا پھر چلوں گا، کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر جم کے بیٹھ جاؤ اس سواری پر تو اس نعمت کو بھی یاد کرو. وتقولوا، اور تم اس وقت یہ دعا بھی کہو یا کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے سخر لنا، مسخر کیا ہمارے لیے. یہاں مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے بنا لیا ہے، ہم اس پہ سوار ہیں، اب یہ چلے گی اور میں اس پہ بیٹھا رہوں گا اور یہ منزل مقصود تک مجھے پہنچا دے گی. یہ وہ تسخیر ہے. ورنہ اس کے اندر اکڑ پیدا کر دیتا یا اس کو خوفناک سا بنا دیتا یا اونٹ کو یہ ہمت دے دیتا کہ انسان جو ہی سامنے اتنا بڑا وہ منہ کھولتا اور یوں کر دے، انسان تو بھاگتا اس سے. او بھائی یہ تو قابو میں نہیں آنے والی ہے، میں تو اس سے ڈرتا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو انسان سوچے سواری پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے، دینی اس طرح گاڑی ہے، اپنی کار ہے، انسان کار میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اس کی چابی تو میرے ہاتھ میں ہے، اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے، بریک میرے پاؤں میں ہے، میں جب چاہوں لے جاؤں، جب چاہوں اس کو بریک لگا دوں، جہاں چاہوں اس کو پارک کر دوں. لیکن یہ بھی غلطی ہے. اللہ نے اس کو بھی مسخر کیا ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کیسے ہو گیا. یا تو کسی کو نیچے دے بیٹھتا ہے یا خود کسی کے نیچے آ جاتا ہے. ہاں یہ کچھ ہوتا ہے. تو یہ نعمت ہے. اس موقع پر یہ دعا کرے سبحانہ، پاک ہے اللہ ہر غلطی سے، ہر عیب سے. یعنی تو نے یہ اتنا بڑا جانور بنایا، میرے لیے مسخر کر دیا ہے، تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. تو غلطی نہیں کرتا، اتنے بڑے جانور کو تو نے میرے کنٹرول میں دے دیا. سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ورنہ ہم تو نہیں تھے اسے قابو میں لانے والے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم طرف اپنے رب کے یقیناً پلٹنے والے ہیں. یہ کیوں کہا پلٹنے والے ہیں؟ سفر ہے نا، سفر. جس طرح انسان یوں جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، اس طرح دنیا میں بھی یوں آیا ہے پھر واپس آ جاتا ہے. تو یہ سفر انسان کو وہ سفر بھی یاد دلاتا ہے کہ آج یہ دنیا کا میں سفر کر رہا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گا. بینی اسی طرح دنیا میں بھی اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ کچھ کام ہے وہ میں کر لوں اور پھر واپس چلا جاؤں. میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے، مسافر اپنے گھر سے نکل کے کہیں جائے تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن رہے گا وہاں؟ 3 دن ہی رہے گا نا، یا مہینہ رہ لے گا. مہینے کے بعد یہ تو نہیں ہو سکتا وہ کہے جی ہاں بڑا مزہ آ رہا ہے، میں نے یہاں رہنا ہے، میں نہیں جانا چاہتا. لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی اب جائیں.
اور اگر نہیں جائیں گے تو کھینچنے والے لے بھی جائیں گے، چلو بھائی اب یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہی ہوتا ہے، انسان یہاں رہ نہیں سکتا. ہم نہ بھی جائیں تو فرشتوں نے آ کے ہماری روح نکال کے لے جانا ہے. چلو بھائی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے آپ کی. تو یہ ہے لمنقلبون، ٹھیک ہے، یقیناً پلٹنے والے ہیں ہم اپنے رب کی طرف. وجعلوا له، اور انہوں نے بنا دیا اس کے لیے من عبادہ، اس کے بندوں میں سے جزءا، ایک جز. اللہ فرماتے ہیں اس سب کچھ کے باوجود کہ اللہ اتنا کچھ انسان کو دیتا ہے اور انسان کو یقین دلاتا ہے یہ سب کچھ میں ہی بناتا ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی خالق ہوں، اس کے باوجود انسان ایک ظلم کرتا ہے کہ اللہ کی اپنی بندے جو ہیں، مخلوق جو ہے، چاہے وہ اس کے مقرب ہوں جیسے فرشتے ہیں یا انسان ہیں، انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے اس کا پارٹ بنا دیتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں، یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. یہ ہے یعنی اللہ کا پارٹ بناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ ہے جزء، پارٹ بنانا. شریک نہیں بناتے، وہ بعد میں بنتا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ تقسیم ہی غلط ہے. پھر وحدانیت تو ختم ہو گئی نا، پھر اللہ اکیلا تو نہ ہوا، پھر تو کئی خدا ہو گئے. اور فرشتے کوئی ایک ہیں؟ یعنی انسان جو ہیں جتنی بڑی تعداد ان کی کیوں نہ ہو جائے، انسان کبھی بھی فرشتوں کی تعداد کے برابر نہیں ہو سکتے. تو آپ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائیں تو کتنے خدا بنتے ہیں؟ بلینز نہیں، ٹریلینز، اور آگے بڑھتے جائیں کتنے خدا بن جائیں گے. پھر وحدانیت کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا نا. اللہ ایک تو نہ رہا، کروڑوں خدا بن گئے نا. اور یہ چیز انسانی دماغ میں آتی ہے، اس لیے انسانوں نے اپنے کروڑوں خدا بھی بنا رکھی. تو اس لیے اللہ کا جز نہیں بنایا جا سکتا. اللہ کے بندوں میں سے وہ اللہ کے بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں. بندگی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو اٹھا کے اللہ کے بیٹے بنا دی جائے یا اللہ کا بیٹا بنا دیا جائے. نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں. ان الانسان، یقیناً انسان لکفور، بہت ناشکرا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ساری نعمتیں دیتا ہے مگر وہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور مصیبتوں کے وقت اللہ کو یاد کرنے کی بجائے دوسروں کو یاد کرتا ہے. مبین، کھلم کھلا یہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے. یہ اس کی حالت ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر کافی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. امیت اتخذا، یا اس نے بنا لی، مما، اس میں سے، جو یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، بناتن، بیٹیاں، واسفاکم، اور چن لیا تمہیں، بالبنین، بیٹوں کے ساتھ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، ایک سوال کیا. یا ای ام کا مطلب بلکہ، یوں کہتے ہیں، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بنا لی، مما، اس میں سے، جو یخلق بناتن، وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں، فرشتے ہیں مثلا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیاں بنا لی ہیں. یہ تم کہتے ہو، کیسے تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو جبکہ تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور چن لیا تمہیں بیٹوں کے لیے. یعنی تم کہتے ہو ہمیں بیٹے اچھے لگتے ہیں، ہمیں بیٹے ملتے ہیں، بیٹیاں تمہارے پاس آئیں تو تم خوش نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لے اور وہ بھی تمہارے کہنے کے مطابق، جبکہ اپنی حالت تمہاری ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بما، ساتھ اس کے، جو ضربا، اس نے بیان کی، للرحمانی، رحمان کے لیے، مثلا، مثال. اپنی حالت یہ ہے کہ جب اس کو اس کے گھر میں یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ بھائی تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے،
اور یہ بیٹی کا نام اس لیے لیا کہ خود اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسی بیٹی بنا کے پیش کر دی، بما ضرب للرحمن، یعنی اس نے بیان تو کر دی رحمان کے لیے، مثلا یعنی ایک مثال کہ اللہ کی بیٹی ہیں، مثل ایک جیسی یعنی اللہ جیسی یا اللہ سے بیٹی ہیں، تو یہ کہہ تو دیتا ہے انسان، مگر کیا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ اپنا حال یہ کہ جب اس کو یہ خوشخبری دی جائے تو سنتے ہی اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے، رونق نہیں آتی اس کے چہرے پر، خوش نہیں ہوتا۔ کالا ہونے کا مطلب یہ ہے وَهُوَ کظیم، اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس کو کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا، بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ یہ تو اس کی اپنی حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھائی وہی پسند کیوں نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ اپنے لیے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں۔ تو یہ سب جو تھے نا مکی لوگ، عرب لوگ، یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود اپنا حال یہی تھا کہ اپنی بیٹیوں کو جو ہی پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ، کیا بھلا جسے پالا جاتا ہے، فی الحلیتی زیورات میں، وہوا، اور وہ فی الخصامی جھگڑے میں، غیر مبین، غیر واضح، یعنی عورت کی اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی ہے جو بچی کی، کہ اس بچی کو گھر والے کیسے پالتے ہیں، کیسے اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کو بچپن میں ہی اس کو کوئی چوڑی پہنا دیں، کوئی ہار پہنا دیں گے، کوئی کانوں میں کیا ڈال دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ڈالتے ہیں نا۔ تو یہ جو بچی بچپن سے ہی جس کی تربیت یا اٹھان زیور لے لے کے ہوئی ہو، اور لاڈ پیار سے وہ پلی ہو، بڑی محبت اس کو والدین نے دی ہو، اور دوسری طرف وَهُوَ فِي الْخِصَامِ مُبِينٌ، اور وہ بچی لڑائی میں بھی غیر واضح ہو، یعنی بڑی ہوتی ہے عورت، وہ مرد کے مقابلے میں اگر لڑے، مرد سے لڑے، تو کیا وہ مرد کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ وہ تو بیچاری خاموش ہوتی ہے، میں کیا سناؤں اس کو، یہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اس کو تو شرم آتی ہے۔ وہ ایک بات کر دے عورت جو ہے نا، بس شرمندہ ہو کے منہ دوسری طرف پھیر دے گی۔ پھر لڑائی بھی لڑتی ہے تو لڑائی میں اس کے پاس اتنی حجتیں اور دلیلیں نہیں ہوتی جتنی مرد کے پاس ہوتی ہیں۔ سب سے بڑے روب ہوتا ہے اس کو، چپ، اسے کہیں بیٹھ جاؤ یہاں، وہ بیٹھ جاتی ہے۔ لڑکے کو کہیں بیٹھو، وہ کہا اچھا، جو ہی باپ نے ادھر دیکھا بھاگ گیا۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسی بچی کو کیا تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں؟ تم خود سمجھتے ہو کہ یہ بچیاں ایسی ہوتی ہیں، تو ان بچیوں کے بارے میں تم کہو کہ اللہ کو ایسی کمزور اولاد چاہیے جس کو دبا دیا جائے؟ اس کو تو پھر اگر کائنات کا سسٹم چلانا ہے تو بڑی طاقتور اولاد چاہیے، اور وہ بیٹے ہو سکتے ہیں، لیکن تم اللہ کے بیٹے تو بناتے نہیں، اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، اور اپنے لیے کہتے ہو کہ جناب ہمارا خاندان ہے، وہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، میری نسل چلے، میرے بچے بڑھیں، نسل ہو، ادھر سلام پھیروں تو یہ سارے بچے نظر آئیں میرے، اور ادھر بھی سلام پھیروں تو بیٹے ہی نظر آئیں۔ خواہش ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو ایسی چیزیں انسانوں کی اپنی جو خواہش ہے اس کو نہیں دیکھتا، اور اپنی خواہش جو سفلی ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ کیوں؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور انہوں نے بنا لیے فرشتوں کو، الذین، جو ہم وہ عباد الرحمانی، بندے ہیں رحمان کے، اناسا، عورتیں، اشہدوا خلقہم، کیا وہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ ستکتب شہادتہم، ضرور لکھی جائے گی ان کی گواہی، ویسألون، اور وہ پوچھے جائیں گے۔ یعنی اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، معزز فرشتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ان بندوں کو کہا ہے کہ یہ تو عورتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب ان کو پیدا کیا تھا، یہ کہنے والے کیا اس وقت موجود تھے؟ ان کی جنس دیکھ رہے تھے؟ یہ عورتیں ہیں؟
اور یہ باتیں جو کر رہے ہیں یہ ان کی ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، اور اس گواہی کو ضرور لکھا جائے گا، اور کل قیامت کو ہم ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے کس بنیاد پہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور ان کو کہا کہ یہ عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک سسٹم ہے بھائی، اس میں رائے مت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی ہے فرشتے، وہ انسان نہیں ہیں، وہ فرشتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام کرتے ہیں، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ معمولی سی نافرمانی کریں۔ تم ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے جو دنیا کے سامنے تم بطور ایک گواہی کے کر رہے ہو۔ کل کو ہم نے تم سے اس گواہی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کر کے لتاڑا بھی ہے، اشہدوا خلقہم، تم ان کو عورتیں بناتے ہو، کیا ان کی پیدائش کے وقت تم موجود تھے؟ دیکھا تھا تم نے ان کی جنس کو؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن، اگر چاہتا رحمان، ما عبدناہم، نہ عبادت کرتے ہم ان کی۔ کہتے ہیں جناب اگر رحمان چاہتا تو ہم کبھی بھی ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ دوسرا مطلب ہے رحمان چاہ رہا ہے تو عبادت کر رہے ہیں نا۔ سوال یہ ہے کہ رحمان کی چاہت کو تم نے سمجھا بھی ہے؟ یا اللہ کیا چاہتا ہے؟ بس اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو رحمان کی خواہش تم نے بنا دیا کہ اللہ یہی چاہتا ہے۔ یعنی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ میں کسی کو باندھ دوں یا کمرے میں بند کر دوں اور وہ 2 دن بھوکا رہے اور میں اس کو کہوں رحمان چاہتا تو تمہیں کھلا دیتا، تو کھا کے دکھاؤ نا، کیوں بھوکے مر رہے ہو؟ تو یہ بات نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ تم نے رب کی مرضی جانی نہیں۔ رب کی مرضی تو یہی قرآن مجید میں بتائی جا رہی ہے، رسول کے ذریعے بتائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنی خواہش کو رب کی چاہت مت بناؤ، رب کی مشیت مت بناؤ، رب کی مشیت جانو کہ وہ کیا چاہتا ہے تم سے۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، اس کو خدائی کا درجہ دے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اپنی اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علمی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی رسول کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، انہم الا یخرسون، نہیں وہ مگر اندازے لگاتے۔ خراس، ٹھیک ہے نا، جو ڈھیری کو دیکھ کے کہے جی اس کا وزن اتنا ہے، اس کی قیمت یہ ہو سکتی ہے، اندازے لگانا۔ تو یہ بس ایسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ کو بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے بولنے والے ہوتے ہیں، ایسی ایسی دور دور کی لاتے ہیں جس کی بس لوگ ہنستے ہیں لیکن پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ام آتیناہم، یدی ہم نے انہیں کتاباً کوئی کتاب من قبلی، اس سے پہلے، یعنی قرآن مجید سے پہلے ہم نے کوئی ان کو ایسی کتاب دی ہو جس کی بنیاد پہ یہ کہتے ہوں کہ جناب رحمان اگر چاہتا تو ہم کبھی بھی ان بتوں، ان خداؤں کی، ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس کہ جس کو انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہو، بلکہ کیا ہے، محض اٹکل پچو باتیں ہیں۔ بل قالو، اصل بات یہ ہے کہ بلکہ انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا، بے شک پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ یہ تو قرآن کے مقابلے میں جو دلیل ہے ان کے پاس کوئی نہیں، اٹکل پچو باتیں ہیں۔ اصل جو ان کا رجحان ہے یا نقطہ نظر ہے یا مذہب ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اسی طریقے پر تھے، ہم اس طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، اور انہی کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ یہ ان کے بلیوز ہیں۔ تو جس کی وجہ سے یہ رسول کی بات بھی نہیں سن رہے، قرآن کی بات بھی نہیں مان رہے، اور یہ بڑی تباہ کن چیز ہوتی ہے انسان کے لیے۔ یہ کتاب ہو، رسول ہو، اس کے مقابلے میں بندہ یہ کہے میں تو جناب اپنے آباء و اجداد کے مسلک کو، انہی کو لے کے چلوں گا، اپنے اکابرین کو لے کے چلوں گا، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلوں گا۔
وہی قرآن مجید میں اللہ میں فرماتے ہیں اوا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تب بھی یہ اپنے آباء و اجداد کے مسلک اور نظریے پر چلیں گے خواہ ان کو نہ ہدایت ملی ہو اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سمجھ ہو؟ یہ دینی معاملے میں انسان اتنا سست کیوں ہے اور دنیاوی معاملے میں اتنا الرٹ کیوں ہے کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو میں تو اپنے آباء و اجداد کو ماننے والا ہوں، اور دنیا کا معاملہ آتا ہے تو کہتا نہیں آج کا دور اور ہے، وہ کچے مکانوں میں رہتے تھے، وہ گدھے پہ سواری کرتے تھے، آج کا دور ہے بڑا مکان ہونا چاہیے، وہ کار ہونی چاہیے۔ گدھے پہ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہے، اور بھائی تمہارے باپ دادا اس پہ بیٹھتے تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، فی قریۃ کسی بستی میں، من نذیر کوئی ڈرانے والا، الا قالا مگر کہا، مترفوہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا بے شک ہم نے پایا، ہم نے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، علی امتن ایک طریقے پر، و انا اور بے شک ہم علی آثارہم انہی کے نقش قدم پر، مقتدون پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ ہر بستی کے خوشحال لوگوں نے وقت کے رسول کو یہ کہہ کے اس کی بات تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ جناب ہم نے جس عبادت کو یا جس طریقہ کار کو اپنا رکھا ہے وہ طریقہ کار ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا ہے، اور بزرگوں کو اسی طریقے پر پایا۔ وہ ان خداؤں کی، ان بتوں کی مانتے تھے، سنتے تھے، اور ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے تھے، اور یہی اللہ اور اپنے درمیان ان کو واسطہ بناتے تھے۔ اس طریقے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ انہی کے نقش قدم پر مقتدون، ہم پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس نقش قدم کو یا اس راہ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم فالوور ہیں تو انہی کے ہیں، کسی اور کے نہیں بن سکتے۔ یہ کھل کے انہوں نے رسول سے کہا، یہ ان کی حالت تھی۔ قالا، تو رسول نے کہا، اولو جئتکم، کیا بھلا اگر میں لایا ہوں میں تمہارے پاس، باہدا زیادہ ہدایت والا طریقہ، مما اس سے جو، وجدتم پایا تم نے، علیہ اس پر، آباءکم اپنے آباء و اجداد کو۔ تو وقت کے رسول نے ان کو کہا، او بھائی میں اگر تمہارے پاس تمہارے آباء و اجداد سے بھی زیادہ ہدایت والی راہ اور اس کا طریقہ لے آؤں، کیا اس کو مانو گے؟ یا واقعی تم اس کو بالکل نہیں مانو گے؟ اب آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑو گے اور میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر طریقہ اگر دکھا دوں؟ تو کھل کے وہ کہہ دیتے تھے کہ انا بما ارسلتم بہ کافرون، جس چیز کو تم لے کے آئے ہو ہم اس کو مانتے ہی نہیں، ہم کھلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ بس یہ رسولوں کے ساتھ قوموں کا یہ رویہ تھا، یہ جواب ہوتا تھا۔ توحید کو نہیں قبول کرتے تھے، شرک کو پسند کرتے تھے، اور شرک میں یاد رکھی آباء و اجداد کا ایک سلسلہ چلا آتا ہے، یہ سلسلے ہوتے ہیں، سلسلے، اور انہی سلسلوں کو لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور کچھ نہیں، جبکہ توحید تمام سلسلوں کو کاٹ کے صرف اللہ سے جوڑتی ہے۔ وہاں یہ بھی نہیں کہتی کہ تم اپنے باپ کو دیکھو، اپنے خاندان کو دیکھو، اپنے بزرگوں کو دیکھو، سمجھ آئیے نا؟ وہاں سلسلے نہیں چلتے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ رہنمائی ڈال دی کہ ایک اللہ ہے، تو پھر اس وقت انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا کہ میرا باپ تو بتگر ہے تو میں بھی یہی کام کروں، نہ، توحید کاٹ دیتی ہے ان سلسلوں کو، اور شرک ان سلسلوں کو باقی رکھتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فانتقمنا منہم، تو انتقام لیا ہم نے ان سے۔ جب ان کا یہ رد عمل ہوتا تھا، رسول کی نہیں مانتے تھے اور اپنے ہی آبائی سلسلے کو وہ قائم رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہمیں ناراض کرتے تھے، تو ناراضگی میں پھر ہم نے ان سے ایسا انتقام ہم ان سے لیتے تھے کہ بہت ہی برا انجام ہوتا تھا ایسے لوگوں کا۔ تو آپ دیکھیے، پڑھیے قرآن مجید کو، ہم نے آپ کو واقعات سنا دیے ہیں کہ جھٹلانے والوں کے کتنے برے انجام ہوئے ہیں،
اور انہی برے انجاموں کی کچھ مثالیں اب آگے اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا